بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں کہیں کہ تربیت اولاد سے مراد بچوں کی پیدائش سے لے کر جوانی اور بالغ ہونے تک اس کی جسمانی، جذباتی، سماجی اور ذہنی تربیت، پرورش اور ہر پہلو سے اس کی زندگی میں ڈیولپمنٹ کریٹ کرنا ہے۔ اسلام جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت پر مبنی دین ہے، اس کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے ہم یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت اور پرورش کے یہ تمام پہلو قرآن کریم کی تعلیمات اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل البیت علیہ السلام کی ہدایت اور ان بزرگ ہستیوں کے اسوہ کے مطابق ہونی چاہیے جنہوں نے نیک پیروی کی ہے۔ صرف بچے پیدا کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ اصل والدین وہ ہیں جو ماں باپ ہونے کی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی پوری صلاحیت کے مطابق اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے بچے کی زندگی کے ہر پہلو کا خیال رکھا جائے، چاہے وہ دنیاوی ضرورت ہو یا روحانی تربیت۔ دونوں کی پرورش اور نگرانی والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔ والدین کو چاہیے انہی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ بچوں کی تربیت کے لیے 3 طرح کے طریقے بتائے گئے ہیں، 3 طرح کی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ہر گھر کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر تربیت کی 3 اہم قسمیں ہیں انہیں سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ تربیت کا کون سا طریقہ بہترین ہے اور کس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تربیت اولاد کا پہلا طریقہ سخت حکمرانہ اور طرز تربیت۔ اس قسم کے والدین گھر کے تمام فیصلے خود کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بچے بنا کوئی سوال کیے ان کی ہر بات مان لیں۔ ان کو خیال ہوتا ہے کہ بچے کچھ نہیں جانتے، صرف والدین ہی صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایسے والدین بچوں سے بہت زیادہ امیدیں رکھتے ہیں اور ان کی تربیت کا بنیادی طریقہ سزا یا انعام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچہ بات نہ مانے تو وہ کہتے ہیں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میری بات نہیں مانی؟ میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں میری بات ہر حال میں ماننی ہوگی۔ یعنی ہر چیز دھمکی، سزا یا ذریعے چلتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ایران کا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس کا نام ملا علوی تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتا تھا کہ فجر کی نماز ضرور پڑھنا ورنہ لاٹھی سے سزا ملے گی۔ بچے گرمیوں میں چھت پر سوتے تھے۔ روز ایک بیٹا اٹھ کر صرف پانی نالی میں گرا دیتا تھا تاکہ نیچے بیٹھے والد کو آواز آئے اور وہ سمجھے کہ بچے اٹھ کر وضو کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن ملا علوی نے جا کر دیکھا تو بیٹا صرف پانی گرا رہا تھا۔ پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا، اتنے عرصے سے ہم اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ ملا علوی کے غصے سے بچنے کے لیے پڑھ رہے تھے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صرف ڈر اور سزا کے ذریعے تربیت کرنا مؤثر طریقہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی سختی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہمیشہ نہیں۔ تربیت اولاد کا دوسرا طریقہ حد سے زیادہ نرمی والا طرز تربیت۔ اس طریقے میں والدین بہت نرم مزاج ہوتے ہیں۔ وہ زیادہ رولز اینڈ ریگولیشن نہیں بناتے، بچے سے تکرار سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر حال میں انہیں خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ان کے ساتھ سختی کی تو بچے ان سے ناراض ہو جائیں گے یا ان سے محبت کم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر بچے کو برتن دھونے تھے لیکن وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے تو والد کہتے ہیں، کوئی بات نہیں بیٹا، تم ٹی وی دیکھو، میں برتن دھو لیتا ہوں یا میں یہ فلاں کام کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں، آپ آرام سے ٹی وی دیکھتے رہو۔ یہ طریقہ بھی درست نہیں کیونکہ اس سے بچے ذمہ داری لینا نہیں سیکھتے۔ تربیت اولاد کا تیسرا طریقہ حکمت اور رہنمائی والا طرز تربیت۔ ریسرچ کے مطابق یہ سب سے بہترین اور مؤثر پیرنٹنگ اسٹائل ہے، یعنی تربیت اولاد کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے۔ اس میں والدین اپنی رہنمائی اور اتھارٹی قائم رکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی بچے کی بات بھی سنتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں اور مسائل کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بچے کی غلطیوں کو صرف سزا دینے کی وجہ سے نہیں سمجھتے بلکہ انہیں سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں۔ اس طریقے سے بچے میں سیلف ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، اپنے عمل کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، قواعد کی اہمیت سمجھ آتی ہے، گھر میں اپنے پن اور ٹیم ورک کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچے نے برتن نہیں دھوئے اور ٹی وی دیکھ رہا ہے یا کسی کام میں مشغول ہے تو والد اس کے پاس سکون سے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا کیا کچھ دیر ہم بات کر سکتے ہیں؟ یاد ہے کہ ہم نے کس بات پر اتفاق کیا تھا؟
تمہاری ذمہ داری کیا تھی؟ بچہ کہتا ہے برتن دھونا۔ والد پوچھتے ہیں کیا تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ بچہ کہتا ہے نہیں۔ پھر والد پوچھتے ہیں تمہارے خیال میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شروع میں بچہ شاید مختلف انداز میں جواب دے، لیکن اگر گھر میں مشورہ، محبت اور اچھی گفتگو کا ماحول ہوگا تو دھیرے دھیرے بچہ ذمہ داری اور مسائل حل کرنے کو سیکھ جائے گا۔ یہ طریقہ ماں اور باپ دونوں کے لیے مل کر کام کرنے سے سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ آج کی ریسرچ جس میں 600 سے زیادہ اسٹڈیز شامل ہیں، یہ بتاتی ہے کہ کامیاب پیرنٹنگ کا سب سے مؤثر راز پیرنٹ چائلڈ کنیکٹڈنس۔ آج کی ریسرچ جس میں 600 سے زیادہ اسٹڈیز شامل ہیں، یہ بتاتی ہے کہ کامیاب پیرنٹنگ کا سب سے مؤثر راز پیرنٹ چائلڈ کنیکٹڈنس ہے، یعنی جب والدین اپنے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ مضبوط جذباتی رشتہ، محبت، بھروسہ اور اچھا رابطہ قائم کرتے ہیں تو بچے کی تربیت زیادہ کامیاب ہوتی ہے۔ تربیت اولاد کے لیے چند بہترین نصیحتیں۔ آج کی تربیت کل کا مقدر بنتی ہے۔ بہت ہوشیار رہیں، صرف انسان پیدا کرنے والے نہ بنیں بلکہ انسان کی بہترین تربیت کرنے والے بنیں۔ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ہم کرنے کے حوالے سے چند بہترین نصیحت یہ ہیں۔ پہلی، حد سے زیادہ اور غیر ضروری امر اور نہیں، یعنی ہر بات میں روک ٹوک سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں۔ دوسری، اپنے اعمال کے ذریعے بچوں کو نیکی کی طرف بلائیں تاکہ وہ خود بھی دلچسپی سے آپ کی پیروی کریں۔ مثال کے طور پر خود عمل کے ساتھ مسواک یا برش کرنا سکھائیں، یعنی آپ پہلے خود عمل کریں تاکہ آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر عمل کرنا سیکھ جائے۔ تیسری، اگر کسی کام کے لیے بچے سے کہیں اور اس نے نہ کیا تو فوراً بار بار اسے اسی بات کو نہ دہرائیں، کیونکہ اس سے بچے کے اندر ضد پیدا ہو سکتی ہے۔ چوتھی، کہانیوں کے ذریعے اسے نیک اخلاق اور بات ماننے کی ترغیب دیں۔ پانچویں، اسے کسی دوسرے بچے سے ہرگز مقابلہ نہ کریں ورنہ اس کا حوصلہ ٹوٹ سکتا ہے، یعنی اپنے بچوں کو کسی دوسرے بچے کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں۔ چھٹی، محبت اور میٹھی زبان کے ساتھ اس سے رابطہ رکھیں۔ اس کی کیفیت کو بھی خیال رکھیں کہ بچہ جب آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ تھکا ہوا نہ ہو یا کھیل رہا نہ ہو۔ ساتویں، کبھی کبھی اس سے ایسے کام کہیں جو وہ آسانی سے کر سکے یا جو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہو۔ مثال کے طور پر بچے سے کہیں جاؤ فریج میں تمہارے لیے ایک مزیدار چیز رکھی ہے، اس کو جا کر کھا لو یا اس کو لے کر آ جاؤ۔ تو بچے سے دن میں ایسے کام کہیں تاکہ وہ خود کر سکے اور ایک ذمہ دار انسان بن سکے۔ آٹھویں، بڑے بچے کے ساتھ دوستی اور قربت پیدا کریں، ان سے ہمدردی کے ساتھ ان کے مسائل سمجھیں اور مل کر حل کریں۔ نویں، آپ کا اپنے والدین کے ساتھ رویہ بچوں پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ اپنے والد سے الجھتا رہتا ہے، ان سے بیزا توقعات رکھتا ہے یا ان کا برا ذکر کرتا ہو، وہ کیسے امید کر سکتا ہے کہ اس کے بچے اس کے فرمانبردار بنیں؟ یعنی جب آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو آپ کے بچے، آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ 10ویں، حلال روزی کا بچوں کی تربیت اور شخصیت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، یعنی جو آپ اپنے بچوں کو غذا دیتے ہیں اس کا خیال رکھیں کہ وہ غذا حلال ہونی چاہیے۔ باشعور بچے کی تربیت کے لیے 4 اہم نکات جو ہر والدین کو اوائڈ کرنے چاہیے۔ پہلا، جب والدین کسی چیز کو زبردستی بچے سے چھین لیتے ہیں تو بچہ زبردستی کرنا سیکھ جاتا ہے۔ دوسرا، جب والدین اپنے آرام کے لیے بچے سے ایسے وعدے کرتے ہیں جنہیں بعد میں پورا نہیں کرتے تو بچہ جھوٹ بولنا سیکھ جاتا ہے۔ تیسرا، جب والدین جان بوجھ کر یا غیر ارادی طور پر کسی چیز کو توڑ دینے پر بچے پر چلاتے ہیں تو بچہ بھی چلانا سیکھ جاتا ہے۔ چوتھا، جب والدین زخمی بچے کو چپ کرانے کے لیے دیوار یا کھلونے کو مار کر کہتے ہیں میں نے اسے مارا ہے، چپ ہو جاؤ، تو بچہ بھی انتقام لینا سیکھ جاتا ہے۔ بچے پر چلانا اور چیخنا۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ والدین اپنے بچے پر چیختے اور چلاتے ہیں اتنا ہی کم بچے ان کی بات سنتے ہیں۔ ممکن ہے اس وقت بچہ ڈر کی اطاعت کر لے، لیکن والدین کو ہر بار پہلے سے زیادہ بلند آواز میں چلانا پڑتا ہے تاکہ بچہ پھر سے بات مانے۔ اکثر وہی والدین جو چیختے اور چلاتے رہتے ہیں سب سے زیادہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کا بچہ ان کی بات نہیں مانتا۔ چیخنے اور چلانے کے بجائے اپنے بچے سے نرمی، محبت اور سکون کے ساتھ بات کریں۔